امام بخاری نے کربلا کو ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، ان بیچاروں کو مشکات شریف کا بھی نام معلوم تھا، کہنے لگے امام مشکات نے اپنے جو ہے وہ کتاب میں ذکر نہیں کیا، تو یہ کربلا آیا کہاں؟ جناب گویا کربلا میں دونوں طرف شہزادے تھے، لہٰذا یہ شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ بات سراسر غلط ہے۔ ہمارے حانتایا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ لیکن یہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح کو کیوں قبول کی، اس صلح کے اسباب کیا ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے۔ معاویہ اپنے بعد اس خلافت کو مسلمانوں کے سپرد کرے گا، اور مسلمان اس کے بعد جس کو چاہیں گے اس کو اپنے مشورے سے خلیفہ بنائیں گے۔ اب کانا ناصبیا، وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور میں نے ذاتی طور پہ اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کی وجوہات، اور یہ واقعہ فاجعہ کیوں پیش آیا، اس پر اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس کو سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ ہمارے دوست اس موقع پر، جب یہ محرم کا موقع آتا ہے اور ہمارے اہل تشیع برادران کی طرف سے مختلف باتیں سامنے آتی ہیں، اس کے رد عمل میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ ان عظیم شخصیات کی بے حرمتی، بے اکرامی کی طرف نہ جائے۔ وہ شخصیات کون ہیں؟ وہ اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام ہیں۔ وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بار بار اس بات کی تلقین اور ترغیب دی ہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں کو چومتے بھی تھے اور ان کو سونگھتے بھی تھے، اور فرماتے تھے ہمارے حانتایا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہم انی احبہما۔ یہ جو صلح ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین، اس صلح کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو تھا وہ کمزور تھا، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ تاریخ لکھتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو حسن کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں کہ اگر یہ مقابلہ ہوا تو ان کے سامنے آنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح کو کیوں قبول کی؟ اس صلح کے اسباب کیا ہوئے؟ اس صلح کے اسباب، سب سے بڑا سبب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی تھی جو بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بچہ سردار ہے، اللہ دو مسلمان جماعتوں کے مابین ان کے ذریعے سے صلح کرائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں یہ بات تھی کہ اب جتنا خون بہہ گیا ہے وہ بہہ گیا ہے، جتنی جانیں جانی تھی وہ جا چکی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور پھر ان کے اپنے لوگوں میں بے وفائی کے وہ عنصر سامنے آئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے حملہ کیا، آپ کے ران مبارک میں باقاعدہ خنجر گھونپا گیا۔ ایک ہمارے شیعہ مصنف کی لکھی ہوئی ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں عرض کرتا ہوں کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان سن 41 ہجری کو منعقد ہوئی یہ صلح نامہ ایک ایسی جنگ کے بعد منعقد ہوا جو معاویہ کی زیادہ خواہی اور اس کی طرف سے امام حسن کی بعنوان خلیفہ مسلمین بیعت سے انکار کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ اس صلح کے مختلف عوامل و اسباب ہیں، جن میں سے امام حسن کے بعض کمانڈروں کی امام علیہ السلام سے خیانت، حفظ مصلحت مسلمین، شیعوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت،
اور خوارج کا اسلام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ اور اہم ترین عوامل میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے امام اس صلح نامے پر راضی ہونے پر مجبور ہوئے. یعنی یہ بات سب کے نزدیک متفقہ ہے کہ یہ جو صلح امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی ہے، اس صلح کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو جانبین ایک بہت بڑے نقصان سے ان کا سامنا ہوتا، اور بعض اوقات جنگ وہ مشکلات کا حل ہوتی ہے اور بعض اوقات صلح مشکلات کا حل ہوتی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف اٹھ کر، اس ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کر علم اٹھایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم کسی بھی فاسق آدمی کے ہاتھ پر صلح نہیں کریں گے، اس کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیں گے. ویسے ہی امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ آج اگر یہ صلح نہ ہوئی تو نہ ہم بچیں گے، نہ معاویہ بچے گا، نہ ہمارے لشکر والے بچیں گے، نہ ان کے لشکر والے بچیں گے. خوارج جو کہ پہلے ہی اپنے حملے کر چکے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے تھے، تو یہ صلح ہوئی. اب اس صلح کے بعد جب صلح ہو رہی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے. باقاعدہ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس معاملے میں ناراض بھی ہوئے اور فرمایا بھی کہ بھئی میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ کو قید کر لوں. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آج ہی اگر اس فتنے کی سرکوبی کی جائے، کیونکہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، پھر خلافت کے اکثر حصے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت معاویہ کے پاس شام اور مصر تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی ہم جو ہے وہ ان کی سرکوبی کریں، ان کو ماریں، ان کو ختم کریں. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو صلح کی کیفیت تھی اور جو صلح کے ان کے پیچھے کے عوامل تھے، اللہ نے ان کے اوپر اس بات کو کھول دیا تھا. صلح ہوئی اور پھر 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھے حالات میں رہے، اچھے تعلقات میں رہے. کہیں بھی ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ وہاں پر ان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا ہو یا ان کے مابین کوئی جنگ ہوئی ہو. لیکن یہ جو صلح ہوئی تھی، اس صلح میں بہت اہم نکات جو تھے، ان نکات کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ لوگوں کے مشورے سے نظر انداز کیا. کچھ لوگ ہمارے اس بات کے انکاری ہیں کہ صلح حسن اور صلح معاویہ میں خلافت کی کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی تھی. یہ بات بالکل غلط. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو صلح ہوئی تھی، اس صلح میں یہ بات باقاعدہ ڈسکس ہوئی تھی کہ معاویہ اپنے بعد اس خلافت کو مسلمانوں کے سپرد کرے گا، اور مسلمان اس کے بعد جس کو چاہیں گے اس کو اپنے مشورے سے خلیفہ بنائیں گے. اب جب دیکھتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو زہر دیا گیا، زہر سے ان کو وہ شہید ہوئے. روایت لکھتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو جو ہے وہ زہر کس نے دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر کس نے دیا. پھر اس میں بڑی کہانیاں ہیں کہ شاید ان کی بیگم نے دیا، اور بیگم کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ بھئی وہ یزید آپ سے نکاح کر لے گا. بہرحال یہ باتیں ہیں جس کی کوئی تاریخی بہت زیادہ اہم مقام نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور ایک عرصے کے بعد جب حضرت معاویہ کو لگا کہ اب ان کا وقت قریب آنے لگا ہے، بیماریاں ان کے اوپر غالب آ گئی، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا. تو لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں، اگر تو آپ اپنے بعد اپنے ہی نسل، اپنی اولاد میں سے کسی شخص کو خلیفہ بنا کر چھوڑ کے جائیں گے تو یہ امت اس پر تو مجتمع ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو اہل شام آپ کے علاوہ یا آپ کے خاندان کے علاوہ کسی شخص پر مجتمع نہیں ہوگی. اور یہ مشورہ دینے والوں میں جو سر فہرست لوگ تھے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات زیادہ اس بات کے محرک تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہیے. اب
حضرت معاویہ نے مشورہ کر کے ایک عرصے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا کہ میری زندگی میں آپ لوگوں سے بیعت لیں۔ اب چونکہ وہ جو معاہدہ تھا کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ یہ مسلمانوں کے پاس جائے گا، اور مسلمان جسے چاہیں گے اس کو جو ہے اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، نہ کہ آپ تمام جو ابھی تک مسلمانوں کے خلیفہ بنتے چلے آ رہے تھے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ کچھ اشارے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، لیکن وضاحت سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سقیفہ بنو ساعدہ اور اس کے بعد مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ممبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، جو نہ ان کے بھائی تھے نہ ان کے بیٹے تھے، اور جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں شدت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سخت مزاج کے آدمی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب ان پر خلافت آئے گی تو خلافت کی وجہ سے اللہ ان کو نرم فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 6 افراد کو بطور شورا منتخب فرمایا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ ان میں سے کوئی بھی ان کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ جب ان سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا بھئی اس کو مشورے میں تو بٹھاؤ، خلافت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، کوئی خلیفہ مقرر نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام لوگ آئے اور باقاعدہ منت سماجت کی کہ حضرت آپ خلیفہ مقرر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا بھئی میں خلافت پہ آؤں گا تو سب سے پہلے میری خلافت کو آپ سب نے تسلیم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا، بلکہ لوگ خود اٹھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ تو جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اس سلسلے میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو، اپنے خاندان کو، اپنے بھائی کو وہ خلیفہ مقرر کرے۔ اس لیے جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا تو کچھ صحابہ نے جو کہ فتنے کو ناپسند کرتے تھے، فتنے کا مطلب یہاں پر آپس کے اختلافات، جب بھی فتنے کا لفظ صحابہ کے دور میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپس کا اختلاف، آپس کی دوریاں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرنا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعض، میرے بعد کافر نہ بننا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہو۔ حالانکہ وہاں کافر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، لیکن عمل کفار مت کرنا کہ جیسے کافر جو ہے وہ مسلمانوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا۔ تو اس بات کو کچھ صحابہ تو خاموش ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے یزید کی بیعت کی، اور اسی بات پہ کی کہ اب مزید فتنے اس امت میں، امت اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ جنگ جمل میں ہزاروں شہید ہوئے، جنگ صفین میں ہزاروں شہید ہوئے، نہروان میں شہید ہوئے، دوسرے مواقع پر شہید ہوئے۔ اب مزید اس امت کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اس امت کو صلح کی ضرورت۔ لیکن وہیں پر کچھ صحابہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین، ان حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں اور بہت بہادر لوگ ہیں، جب تک یہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہ کرے ان کے ساتھ معاملات کو نرمی سے رکھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اور یزید خلیفہ بنتا۔ اب یزید کی خلافت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ہونے والے صلح پر راضی نہیں تھے، لیکن جب صلح ہوئی تو اس کے بعد اس کو انہوں نے قبول کیا، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے اس صلح کو انہوں نے قبول کیا۔ اب جب یزید خلیفہ بنا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ آج اگر اس طریقے کو، اس رسم کو، اس رواج کو ہم نے تسلیم کر لیا تو یہ امت کبھی بھی اپنے اصل کی طرف، جو کہ ایک ترتیب خلافت اس امت میں ہونی چاہیے علی منہاج النبوہ، یہ امت کبھی بھی لوٹ کر اس طرف نہیں جا سکتی۔ یہ خلافت پھر نسل در نسل، نسل در نسل
یہ آگے چلتی رہے گی. جو جس کا بیٹا ہوگا وہ اپنے باپ کے بعد خلیفہ بنے گا اور خلافت اس کے پاس آئے گی. اب وہ چاہے اس خلافت کا حقدار ہو یا نہ ہو, اس کے اندر دینداری ہو یا نہ ہو. یزید اس کے معاملات کیا تھے؟ ہمارے جو علماء کرام ہے, جو ہمارے محدثین ہے, ان کے اقوال میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت امام ذہبی رحم اللہ نے جب یزید کے بارے میں لکھا تو لکھا ہے, یہ سیر اعلام نبلا میں لکھا ہے, کانا قویا شجاعا ذا رأی وحزم وفطنۃ وفصاحۃ وَلَهُ شعر جید وَكَانَ نَاصِبِيًّا, کہ بھائی مضبوط آدمی تھا, بہادر تھا, اچھی رائے رکھتا تھا, دنیاوی اعتبار سے فصاحت بھی تھی, اچھے اشعار پڑھتا تھا. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ نَاصِبِيًّا, وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا. فَظًّا غَلِيظًا, سخت آدمی تھا. يَتَنَاوَلُ الْمُسْكِرَ, وہ نشہ والی چیزیں پیتا تھا. وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ, اور برے کام کرتا تھا. یزید کے بارے میں ایک روایت ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ آتی ہے کہ جی وہ اس لشکر کا امیر تھا جس لشکر نے فلاں جگہ کو فتح کیا. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اگر تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ یزید ابن معاویہ نہیں تھا, یزید ابن ابی سفیان تھا جو یزید کا چچا تھا. ہم اسے یزید ابن معاویہ کہتے تھے. کیا کسی ایک عمل کی وجہ سے ہم کسی کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ صرف اس جنگ میں چونکہ شریک ہوا تو اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو گیا؟ اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا, اس نے کربلا میں جو کچھ کیا, اس کی حکومت میں اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا, اس نے اہل مکہ کے ساتھ جو کچھ کیا, کیا ان سب باتوں کو نظر انداز کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. خصوصاً جب ہمارے اپنے محدثین کہتے ہیں, امام ابن تیمیہ رحم اللہ کا جو بہت ہی یعنی نرم رویہ ہے یزید کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ اللہ یخص بمحبت ولا یلعن, کہ بھائی ہم اس سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن ہم لعنت بھی نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں جو سب سے نرم رویہ ہے وہ یہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے مجموع فتاوی جلد 3 413 پہ جو ہے ذکر کیا. امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں, قلت لابی ان قوما یقولون انہم یحبون یزید. امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے کہا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں. قال یا بنی وهل يحب یزید احدا, کیا کوئی آدمی یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ کون؟ یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, کیا وہ یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ فقلت یا ابتی فلماذا لا تلعنه, آپ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ محبت نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یزید سے محبت نہیں کر سکتا, تو آپ اس آدمی پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ تو فرمایا یا بنیا ومتى رأيت اباك يلعن احدا, آپ نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی پر بھی لعنت کی ہو؟ یعنی میرے مزاج میں لعنت نہیں ہے, کسی کو گالی گلوچ دینا نہیں ہے, لیکن محبت کے دعوے کرنا, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا, یزید کے دفاع میں کتابیں لکھنا, یہ اہل سنت والجماعت کا موقف کب سے ہوا ہے؟ وہ خلیفہ بنا, لیکن کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یزید کی خلافت ہمارے لیے قابل فخر موقع ہے, یزید اور اس کے کارنامے میرے لیے فخر کا باعث ہے؟ نہیں. آج بھی ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت یہ بات کہتے ہیں کہ کربلا, حرہ, اہل مکہ پر حملہ, یہ وہ ظلم ہے, یہ وہ گھاؤ ہیں جو ہمارے سینے میں ہیں اور یہ گھاؤ بھر کے نہیں دے رہے. ایک اور روایت میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا اتکتب الحدیث عن یزید ابن معاویہ, کیا آپ یزید ابن معاویہ کی حدیثوں کو لکھیں گے؟ قال لا ولا کرامت, کبھی بھی نہیں, کوئی عزت نہیں اس آدمی کی. اولیس هو الذی فعل باہل مدینہ ما فعل, یہ وہ آدمی نہیں ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ یہ ظلم کیا, یہ سب کچھ کیا. امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا میں لکھا ہے یزید ممن لا نسبہ ولا نحبہ, ہم یزید کو نہ گالی دیتے نہ محبت کرتے. یہ ان ہمارے اکابر کی رائے. وہیں پر ہمارے ہندوستان پاکستان کی اکثریت اہل سنت والجماعت کے اکابرین کی رائے یہ ہے کہ یزید کو لعنت کیا جا سکتا, یزید پر لعنت کی جا سکتی.